بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ نحمد یا اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فقیر قادری محمد توقیر رضا قادری رضوی حبیبی جامعہ رضویہ کوشامبی الہ آباد یو پی الہند سے آپ حضرات عوام اہل سنت احباب اہل سنت کے سامنے حاضر آیا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کی میں بتاؤں تبھی آپ حضرات جانیں گے، بلکہ آپ سبھی حضرات اس کا علم رکھتے ہیں کہ پاکستان کے مشہور اور معروف شخصیت محقق، مفسر، محدث، مدرس، مبلغ، کنز العلماء، مفتی، علامہ محمد اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 جولائی بعد نماز مغرب گرفتار حکومت پاکستان نے کیا۔ افسوس اور افسوس کی بات ہے، افسوس اور افسوس کہ حضرت جلالی صاحب قبلہ دلائل و براہین سے بات کرتے ہیں، جب دلیلیں دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ تو حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور اعلی حضرت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمہ کی جلوہ گری ہے۔ تو یہ جو جیل میں ڈالا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جلالی صاحب قبلہ کئی بار جیل گئے، پھر اس کے بعد رہا ہوئے، مگر جب باطل فرقہ یا باطل جماعت کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو حکومت کا سہارا لیتے ہیں، وہ گالی گلوچ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ جواب نہ دے سکے، دلیل نہ دے سکے، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب اور دلیل نہ دے سکے، حوالہ نہ دے سکے، تو حضرت کو بھی جیل میں ڈالے۔ یعنی جب مخالفین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ گالی گلوچ اور جیل میں ڈلواتے ہیں، FIR کرتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر جلالی صاحب کا جیل میں جانا یہ حقانیت کی دلیل ہے، یہ حق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جیل میں ایسے ویسے لوگ نہیں ہوتے۔ امام اعظم گئے وہ بھی حق، امام احمد بن حنبل گئے وہ بھی حق، مجاہد ملت علی رحمہ علامہ الحاج محمد حبیب الرحمان عباسی ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار جیل گئے، سرکار مجاہد ملت حقانیت کی دلیل تھے، جیل جانے دلیل ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے نام نہاد ملا اور نام نہاد پیر جب کوئی جواب نہ دے سکے تو یہ الزام عائد کیے کہ جلالی نے حضرت فاطمہ کو خطا کار کہا، لفظ خطا کہا، یعنی حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی کی۔ مگر اے
عوام اہل سنت پاکستان اور عوام اہل سنت ہندوستان سے میں مخاطب ہوں، یہ لفظ خطا ہے ہی نہیں ہے، اور خطا اجتہادی ہونے پر تب بھی ثواب ہے، اگرچہ خطا اجتہادی ہے تب بھی ثواب ہے۔ تو ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے گستاخی کی ہی نہیں ہے، گستاخی کوئی بات ہی نہیں اس میں، صرف یہ اس میں ایران کی سازش ہے، اور اس میں جو نام نہاد سید کہلانے والے حضرات ہیں ان کا ہاتھ ہے، اور نام نہاد ڈپلیکیٹ مولوی کا ہاتھ ہے، جو رافضیت کی طرف اس وقت راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر میں پھر ہندوستان کی علماء اور مشائخ اور پاکستان کے علماء سے مخاطب ہوں، اگرچہ یہ مجاہد مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر مفتی اشرف جلالی صاحب قبلہ یہ مجاہد دب گیا، تو یہ سمجھ لیجیے آپ حضرات کس دونوں ملک میں رافضی کی ہر بات چلے گی، کیونکہ اس میں 90% رافضی یعنی شیعوں کا ہاتھ ہے ڈاکٹر جلالی کو جیل میں ڈالنے کا، اور ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے جو 5-6 گھنٹے شیعوں کی رد کیا ہے اسی مسئلے پر، جو باغ فرق کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، یہ جھوٹا وہ واقعہ گڑھتے ہیں، جھوٹی حدیث گڑھ لیتے ہیں، تو صبح قیامت تک شیعیت رافضیت یعنی سر پٹک کے مر جائے گی، صبح قیامت تک ڈاکٹر جلالی کی ایک بھی حوالہ نہیں دے سکتی ہے، ڈاکٹر جلالی کی ایک بھی دلیل کو رد نہیں کر سکتی ہے شیعہ جماعت، کوئی بھی فرق ہو۔ جب کچھ دلائل ہے ہی نہیں ہے، جب براہین نہیں ہے، جب حوالہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سازشیں رچی گئی کہ یہ بہانہ بنا کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ حکومت پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے عالم دین، مشہور معروف شخصیت، محقق، مدبر، یعنی محدث، مفکر، مفتی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب قبلہ کو ڈالا گیا جیل میں۔ افسوسناک خبر ہے کہ حکومت پاکستان سمجھے اس مسئلے کو اور توجہ دے، اور ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت محدث کبیر علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا جو حمایتی بیان جاری ہوا ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب قبلہ کے تعلق سے، تو مگر جو حضرت محدث کبیر کا فتویٰ ہوتا ہے وہ بغیر تحقیق کا نہیں ہوتا ہے، تو حضور محدث کبیر صاحب قبلہ نے جو حمایتی بیان جاری کیا، تو ہندوستان اور پاکستان پر ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ حضرت کے فتویٰ کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت جلالی کل بھی خطا پر نہیں، آج بھی خطا پر نہیں، وہ صرف رافضیت اور شیعیت کے جنازہ نکال دیے ہیں پاکستان میں، تو یہ سازش ہے شیعوں کی اور نام نہاد سیدوں کی، نام نہاد ڈپلیکیٹ مولوی حضرات کی، تو اس کو سمجھنے کی بات ہے، اور حکومت پاکستان بات کو سمجھے، اور یہ علمی مسئلہ ہے، یہ کوئی لفنگائی لچائی گالی گلوچ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ علمی مسئلہ ہے۔ تو کسی کے پاس ہمت ہے تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے سامنے آئے، حوالہ دے، دلیل دے، براہین دے، دلائلوں سے بات کرے۔ تو ڈاکٹر جلالی کہتے تو آئیے دلائل سے ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں، کانفرنس میں بات کرتے ہیں، تو علمی لیاقت کے اعتبار سے بات کریں۔ اور افسوس تو ہے ہی ہے کہ ڈاکٹر جلالی جیسی شخصیت اور بے گناہ ہے اس وقت، کیونکہ
ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ نے حضرت فاطمہ کے شان میں گستاخی کی ہی نہیں ہے، گستاخی نہیں کی تب بھی یہ معاملات۔ اس وجہ سے حضرت جلالی صاحب قبلہ نے شیعہ اور رافضی اور یہ خارجیوں کی دھجیاں بگاڑ دی ہیں، اتنا رد کر دیا ہے اور بے شمار یعنی رافضیوں اور شیعوں کے تعلق سے کتابیں لکھ دی ہیں اس وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور حضرت جلالی ڈاکٹر جلالی صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہا کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ علیہ وسلم۔